जो अवाम दुश्मन बजट है इसको पास नहीं होने देंगे। हम पर फर्ज है बजट को रोके। हुकूमत जाती है तो चले जाए। मैं मौका दे रहा हूँ हुकूमत को अपना बजट को रिव्यू करना चाहिए। मैं मरियम शरीफ साहिबा, बाकी जो नौजवान सियासतदानों हैं इस मुल्क में, हमने लॉन्ग टर्म इस मुल्क में सियासत की। मरियम शरीफ साहिबा जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी और सियासत तो चलता रहेगा। हमारा अपना नजरिया है, मुखालफत भी करते हुए का एक तरीका होता है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त एक नेशनल पॉलिटिकल सीन हमारे सामने है। लगता है कि जो टेम्परेचर्स हैं वो सिर्फ मौसम की वजह से ऊपर नहीं जा रहे, बट जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से भी वो ऊपर जा रहे हैं। इतवार के दिन मरियम नवाज साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रायविंड बुलाया खाने के लिए, और वहाँ दोनों यंग लीडर्स के दरमियान एक मीटिंग भी हुई, जिसके बाद उन्होंने जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत भी की, और फिर ये फ़ैसला किया कि ये जो बजट जो हुकूमत ने प्रेजेंट किया है इसको पास नहीं करने देना और इसको ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। नवाज़ लीग की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है उस पर भी कहा है कि अगर ये बजट पास हो गया तो जो आवाम है उसका बहुत नुकसान होगा, और कुछ बात ये भी की गई है कि हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी, मगर जो ज़्यादा फोकस है वो इस वक्त बजट के ऊपर है। इसी हवाले से जो दोनों लीडर्स हैं वो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अब इसी इशू पे मुशावरत करेंगे। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की भी बात हम सुनते चले आते हैं। कहा जा रहा है कि जब वो मीटिंग होगी और उसके बाद सब लीडर्स इकट्ठे बैठेंगे तो उसमें एक जॉइंट स्ट्रैटेजी भी शायद बना ली जाए, एक लाहे अमल बना लिया जाए हुकूमत को मज़ीद टफ़ टाइम देने का पार्लियामेंट के बाहर भी। दूसरी तरफ जो लीगल मसाइल हैं, जो कानूनी मसाइल हैं इस वक्त दोनों अपोजिशन जमातों पे वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब का बेल का मसला तो पहले ही फंसा हुआ था, अब आसिफ अली जरदारी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और फरियाल तालपुर साहिबा भी इस वक्त घर के अंदर अरेस्ट में ही हैं। और आसिफ अली जरदारी से अभी तक तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर कोई हुकूमत की तरफ से लगता है या स्पीकर की तरफ से लगता है कि कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया। तो क्या ऐवान के अंदर अब हम देखेंगे तो सही कि बहुत ज़्यादा शोर मचेगा और हुकूमत को पैरालाइज़ करने की कोशिश की जाएगी, मगर क्या ये पार्लियामेंट से बाहर भी निकलेगा एहतजाज कि वहीं रहेगा? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक़ वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। सर, तो ये जो कल मीटिंग हुई तो इफ़ आई कैन से थोड़ी सी इट वाज़ अ बिट ऑफ अ लेट डाउन, क्योंकि अब तक तो हम ये सुन रहे थे कि अपोजिशन जमातें जो है उन्होंने हुकूमत को गिराना है, ये फैसला करना है कि गिराना है कि नहीं, और पता चला कि फ़ैसला ये हुआ है कि बजट को ब्लॉक करना है। तो ये तो अपोजिशन का काम मोरलेस हमेशा ही होता है कि बजट के अंदर जो प्रेजेंट होता है बजट हुकूमत की तरफ से कि उसमें तरामीम करनी चाहिए, जिस तरह हुकूमत ने पेश किया है उस तरह पास नहीं होना। तो कल कुछ निकला नहीं लगता है। पहले तो ये है कि ऑपोजिशन से कहीं आगे हुकूमत पेश है बजट को ना पास कराने में, क्योंकि आज सेपहर पार्लियामान में जिस किस्म का, और मैं ऐसे बड़ी सोच समझ के बात कर रहा हूँ, फॉशिस्ट रवैया हुकूमती बेंचों की तरफ से आया। हमने कभी नहीं देखा कि हुकूमती वज़रा और हुकूमती बेंचों के अरकान जो हैं वो पार्लियामान में बलवा कर रहे हैं और वो आके नाराबाजी कर रहे हैं और प्ले कार्ड उठा के ला रहे हैं। वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वो असल में हमें तो यही महसूस हुआ है कि जो लानत इमरान खान साहब पार्लियामान के बाहर से भेजा करते थे, अब उनके अपने जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो पार्लियामान के अंदर आकर पार्लियामान के पूरे प्रोसेस के ऊपर लानत भेज रहे हैं। क्योंकि ये कहना जी अपोजिशन का एहतजाज, जब अपोजिशन शोर करती है वो एक एहतजाज, क्योंकि अपोजिशन को उसका मैंडेट मिला है कि हाँ आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बात करनी है, आपने रेजिस्ट करना है। हुकूमत को अपोजिशन के खिलाफ नारा करने का मैंडेट, उनका मैंडेट है गवर्न करना, उनका मैंडेट है कि बजट पास करवाना। लेकिन यहां ये देखा है कि ये हुकूमत की चूंकि जो जबिल्लत है, जो इंस्टिंक्ट है, वो फॉशिस्ट है, तो वो इसी किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं। हालांकि अगर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को तकरीर करने दें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आज तीसरा दिन है पार्लियामान का ज़ाया हुआ। जुम्मे के दिन भी तकरीर शुरू की, नहीं करने दी।
اس کی وجہ سے جو ہفتے کا سیشن تھا وہ بھی ضائع ہوا, آج کا دن پھر ضائع ہوا, اور ابھی تک بجٹ کے اوپر بحث شروع نہیں ہو سکی. ذمہ داری حکومت کو اٹھانی پڑے. وہ تو دیکھیں خرم صاحب, اس پہ تو ہم آپ سے ڈس ایگری نہیں کریں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اپوزیشن ہمیں لگا تھا کہ وہ تو اب اکٹھی ہو رہی ہے اور حکومت کے لیے کوئی مشکل ایک مرحلہ اس کے سامنے آئے گا, کوئی احتجاج ہوگا, کوئی شاید سڑکوں پہ نکل آئے. وہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسری دفعہ ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بجٹ کو بلاک کریں گے. تو یہ تو میں نے کہا نا کہ اپوزیشن نے ویسے ہی کرنا ہے, اس کے لیے میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ معاملہ جو ہے سڑکوں تک آنے کا, ابھی چونکہ بجٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے تو بجٹ کی پرائیورٹی اپنی جگہ پر ہے, پارلیمان کے اندر ہے, لیکن یہ معاملہ باہر آنا ہی آنا ہے, کیونکہ یہ جو اس حکومت کے جتنے بھی اکنامک پالیسی ہے اس کا سارا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ کی ہزاروں صفحوں کی دستاویزات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں ان پہ صرف ایک لفظ لکھا ہے, اور وہ ہے عوام کے لیے بھوک. کیونکہ ہر چیز جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے, جس قسم کی انڈسٹریل لاک ڈاؤن اور انڈسٹریل ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے, کہ بجائے یہ کہ انڈسٹری تو قوم کے لیے تو بھوک صرف نظر آ رہی ہے, تو اس کے لیے قوم باہر آئے گی اور اپوزیشن اس کو لیڈ کرے گی. پہلے اپوزیشن یہ فیصلہ تو کر لینا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ حکومت کی انکمپٹنس ہے یا آئی ایم ایف ہے. اگر آئی ایم ایف نے فیصلہ کیا اور یہ بجٹ بنایا تو پھر آپ حکومت کے خلاف احتجاج کر کے کیا کر لیں گے؟ وہ تو پھر فیصلہ ان کے ہاتھ سے باہر ہے نا. کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو روکیں گے. حکومت کو آپ کیسے روکیں گے اگر آئی ایم ایف کا بجٹ ہے؟ ایلینا روزویلٹ نے کہا تھا کہ آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا. آئی ایم ایف بے وقوف بنا رہی ہے حکومت کو؟ حکومت نے چونکہ اپنی ان کی نااہلی تھی تو انہوں نے مکمل پسپائی اختیار کی, جس کا سب سے بڑا سگنل یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا مینشن ہونا کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ. آج 21 آئی ایم ایف پروگرام ہوئے ہیں, آج تک کبھی آئی ایم ایف نے اس قسم کی سیاسی جو فورن پالیسی کی شرائط ہیں وہ ہماری اس میں آئی ایم ایف میں کبھی نہیں آئی. حکومت مان گئی. اور اس قسم آپ کے خلاف بھی الزام لگتا تھا نا کہ دیکھیں آپ نے جو فیٹف میں اس کو سب ڈیفینڈ ایسے کیا کہ ہمارے جو اتنے پرانے ایلائز تھے جیسے ٹرکی ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ووٹ نہیں کیا. دیکھیں الزام اپنی جگہ پر, لیکن آپ کے ناظرین کو حقائق معلوم ہونے چاہیے کہ 2013 میں جب حکومت میں آئے تو پاکستان بلیک لسٹڈ تھا فاٹف میں. ہم نے اس کو پہلے گرے کیا اور فروری 2015 میں اس کو وائٹ کیا جو ہائیسٹ رینکنگ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے اس کو کیا, ہم نے قوانین پاس کی. گرے میں بھی پھر واپس آپ ہی کے زمانے میں گیا. پھر گرے میں جانے کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ میری استدعا ہے چونکہ ہم ڈان پہ بیٹھے ہیں, کہ وہ ڈان لیکس والا آرٹیکل دوبارہ پڑھ لیں آپ کے ناظرین. کیوں ہم گرے میں گئے؟ وہ اسی لیے گئے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میں چاہتے تھے کہ جو ایکشن آج لیے جا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے, انہوں نے 2.5 سال پہلے کہا تھا کہ یہ ایکشن لے لیں, تو ہم اگر وہ ایکشن لے لیے جاتے اور اس پر پورے معاملے کو سکینڈلائز اور لیکس نہ بنایا جاتا تو پاکستان کبھی بھی گرے میں نہ جاتا. لیکن آج اگر پاکستان میں یہ پرابلم آئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو 2.5 سال پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل تھا وہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ بن گیا. اور اگر یہ آج پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جاتا تو پھر وہ آپ جو اس کا کریڈٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو دیں گے؟ جی ضرور, بڑی اچھی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ اس قسم کے ایکشنز دیتے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو بات نواز شریف نے اکتوبر 2016 میں کی تھی اگر وہ آج درست ثابت ہو رہی ہے اور حکومت میں آپ لوگوں نے اس کے اوپر 4 کلیریفیکیشنز تو خود ایشو کی تھی اس سٹوری کے اوپر. اگر آپ دیکھیں ہم نے نہ صرف کلیریفیکیشنز ایشو کی, ہم نے اپنے 3 لوگ ڈیمانڈ کے اوپر, ہم نے پرویز رشید صاحب کو, طارق فاطمی صاحب کو ہم نے دیکھا, ان کو طارق فاطمی صاحب, پرویز رشید صاحب نہیں, بٹ آپ لوگوں نے خود ہی کہا کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا, سٹوری ساری من گھڑت تھی. شہباز شریف نے الگ کہا, نواز شریف صاحب نے الگ کہا. یہی آپ کے ناظرین کو جاننا پڑے گا نا جی کہ اگر آج جو ہے وہی کام جب ایک جمہوری منتخب وزیر اعظم کہتے ہیں تو وہ غلط ہے, اور آج جب ایک سلیکٹڈ فاشسٹ حکومت ہے تو وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. خود آپ نے اس زمانے میں کہا کہ سٹوری غلط ہے, آپ سب اس سے بیک ٹریک کر گئے. اس معاملے میں جیسے آپ نے کہا اپنے وزیروں کو سیک کیا, تو آپ بھی تو اس بات پہ نہیں کھڑے ہوئے نا تب. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی ہم کھڑے ہوئے ہیں, تو آج نواز شریف جو ہیں وہ ایک بالکل ٹرمپ ڈپ چارج کے اوپر ڈسکوالیفائیڈ ہیں کہ جو تنخواہ نہیں بھی لی اس کو ایسٹ ڈکلیئر کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا. تو یہ معاملے یہ چلیں گے. لیکن آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے, دیکھیے یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے یہ کسی بھی معاملے کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. معیشت میں بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے آلریڈی,
اور مزید تباہی ہوگی جب اگر یہ بجٹ جو ہے آگے بڑھتا ہے اور اس کے جو ٹیکسز ہیں وہ واقعی لاگو ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ 5,555 پہ ایگری کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ ارب کے ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے بجٹ کے اندر کہ یہ کہاں سے آئیں گے. تو جو عوام کا آخری قطرہ نچوڑ کر آئیں گے تو انشاءاللہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر, مقصد حکومت گرانا نہیں ہے, مقصد عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. عوام کی چیخیں جو یہ کہتے تھے ہم نکالیں گے, اسد عمر صاحب کہتے تھے, وہ حکومت کے کانوں میں ڈالنی ہے. کیونکہ حکومت کا جو, اور خاص طور پہ جس طرح چائنا میں کہتے ہیں کہ مچھلی سر سے گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے, تو وہ جو گلنا اور سڑنا ہے وہ اپنے بجٹ کی رات دیکھا وزیر اعظم کی تقریر میں, کہ وہ بجائے یہ کہ قوم کو یہ میسج دیں کہ چلیں حالات مشکل ہیں ہم اکٹھے ہو کے کام کریں گے, انہوں نے کہا نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اسی رات جو ہے ان کے ایک وزیر نے کہا کہ 5,000 بندے کو اگر قتل کر دیا جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور آج جو ان کا بیہیویئر ہے پارلیمان میں, یہ ملک بہت تیزی سے فاشزم کی طرف لے کے جا رہی ہے پی ٹی آئی. جو کل کی میٹنگ تھی اس کا مقصد بجٹ کے اوپر بات کرنا تھا, تو آپ کی پارلیمنٹری لیڈرشپ تو دونوں پارٹیز کی نہیں تھی. اب وہاں مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں, وہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے. وہاں زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. ادھر پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ پارلیمنٹ میں. آپ لوگ سب کہاں تھے جو ابھی اتنی آپ نے اناؤنس کی ہے پارٹی کی آرگنائزیشن نہیں, نہ سیکرٹری جنرل نہ سینئر وائس پریزیڈنٹ, سب غائب تھے. جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں جو لاہور کے اندر تھے, ان میں سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو اگر اتنی یہ سنجیدہ میٹنگ تھی تو پھر سینئر لیڈرشپ کو بھی تو وہاں ہونا چاہیے تھا نا. جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے وہ آج دوپہر بھی ملی ہے پارلیمان کے اندر. میں وہاں موجود تھا, پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں سب آئے تھے, بلکہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں آئے ملاقات کرنے کے لیے, اسٹریٹجی بنانے کے لیے کیا کرنا ہے, اور اسی پر ہم نے عمل کیا. لیکن یہ کہ وہ وہاں جو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی جو میٹنگ ہے وہ دراصل نواز شریف اور آصف زرداری کی میٹنگ ہے. تو نواز شریف صاحب کے لوگ کدھر تھے؟ نہیں, وہ لوگ سارے موجود ہیں اور ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. وہ ہم ہر جمعرات کو جا کے ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں. You can't even hide your own love. اچھا جی, یہاں پہ لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خرم صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب سے کل کی میٹنگ کے بارے میں, اور جو اپوزیشن کے اس وقت نئی اسٹریٹجی ہے بجٹ کو بلاک کرنے کی. جی خرم صاحب, تو کل آپ نے سینئر لیڈرشپ نہیں تھی, تو آپ نے کہا کہ یہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات تھی. جی جی, کیونکہ ظاہر ہے دونوں اب جیل میں ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ جو لانگ ٹرم جو اگر سوچ بچار کرنی ہے تو اس کا ایک رستہ اختیار کیا. تو وہ یہی ہے کہ اب نیکسٹ جنریشن کو کرنا پڑے گا. تو وہ کیا نیکسٹ جنریشن جو تھی وہ اپنی اب سیکنڈ ٹیئر کو لے کے گئی ہوئی تھی, اس لیے ہمیں وہاں اور سینئر لیڈرز نہیں نظر آئے؟ نہیں, بات یہ کہ انہوں نے آپس میں بات کرنی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ دیکھیں نا, ایک تو پارلیمان کے اندر جو اس وقت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں, ایک لارجر پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کا ایشو ہے جس کے اوپر تو بجٹ کے اوپر انہوں نے کل فیصلہ کیا کہ بجٹ کو بلاک کرنے, وہ تو ایوان کا ہی ایشو ہے. وہ تو ایوان کا ایشو ہے, لیکن بہرحال اصل جو ڈائیلاگ ہے وہ پاکستان کی فیوچر ڈائریکشن کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہاں جو اب حالات ایک پیدا کر دی ہیں حکومت نے, جس میں معیشت کا میلٹ ڈاؤن پریکٹیکلی ہو رہا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کی فارن پالیسی پر پڑیں گے, سیکیورٹی کے اوپر پڑیں گے, اور جو ٹینشن بڑھی ہوئی ہے اس وقت ایران اور امریکہ میں, اس کی سچویشن کیا ہو سکتی ہے. تو پاکستان اس وقت ایک بڑی مشکل حالات میں, تو اس کی ڈسکشن بھی ضروری ہے پارلیمان کے ڈے ٹو ڈے بزنس سے ہٹ کے. تو وہ ہم نے دیکھا کل. خرم صاحب, تو اگر اتنی بری حالت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی ہے, وہ سیکیورٹی پہ بھی امپیکٹ ہوگا, وہ ہوگا, تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے, اس کو گھر بھیج دیں؟ یو پیپل ہیو دا نمبرز. آپ دونوں اگر اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے پاس نمبرز بھی ہیں, آپ حکومت کو گھر بھیج دیں. مطلب کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے ہیں اکنامک ٹیررزم ہو رہی ہے, معاشی قتل ہو رہا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ لوگ صرف بجٹ بلاک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں, اور الزام لگتا ہے کہ یہ صرف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے آپ پریشر ڈال رہے ہیں. کل کی جو میٹنگ تھی اس میں ایک بہت بڑا ایجنڈا جو ہے وہ اعتماد سازی تھی,
کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں اس جو پچھلا سال تھا اس کے آغاز میں ایک بہت سیریس شوق ایک سے زیادہ تھے سنے میں اس پہ آ رہا ہوں. ایک نہ صرف بلوچستان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جبکہ چند مہینے رہ گئے تھے ٹرم ختم ہونے میں. تینوں جو پاکستان کے اعلیٰ ترین منتخب عہدے ہیں، چیئرمین سینٹ، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ان تینوں الیکشنز میں پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این سے علیحدہ رستہ اختیار کیا اور مخالفت کی. تو لہٰذا اعتماد کا ایشو ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. تو یہی ایشو سامنے آیا، اور ابھی بھی اگر جو ڈسکشن ہو رہی ہے بہت تیزی سے اب، کہ اگر ہم نے واقعی کوئی ٹھوس قدم لینا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کیا جائے، جہاں سٹریٹ فارورڈ نمبرز موجود ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر حل ہو سکتا ہے اگر چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہو تو وہ ایک سگنل ہوگا. کیونکہ آپ یہ جو اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں تو ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہو رہی چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، آپ تیار ہیں؟ اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہے کہ کس کے پاس نمبر زیادہ ہیں، نمبرز مسلم لیگ نون کے زیادہ ہیں. تو یہ ڈسکشن بار ہو رہی ہے کہ ایک سگنل دینے کے لیے پوری قوم کو کہ اب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہیں اور سنجیدہ ہیں. فیصلہ کس پارٹی نے کر لیا کہ یہ کرنا چاہیے اور کون سی والی سوچ رہی ہے اس کے بارے میں؟ جی ہمارا تو فیصلہ بڑا واضح ہے، آپ نے کر لیا، ہاں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب تک یہ ڈسکشن، کیونکہ ہمیں نمبرز درکار ہیں پیپلز پارٹی کے، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کے ساتھ ایک بڑی سیریس مشاورت کے بعد ہی یہ معاملہ ہوگا اور پھر ہم آگے چلیں گے. اور اگر چیئرمین سینٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ دونوں کے اندر جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ختم نہیں ہوا؟ جی وہ ایشو تو ہے نا جی. اور اگر ہم نے اکٹھے چلنا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں اسٹرینگتھ ہے، مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں اسٹرینگتھ ہے، تو وہاں اگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اس معاملے میں، اس فاشسٹ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، تو پھر ہمیں ایک اعتماد سازی کرنی ہے. اسی لیے یہ جو دو کل مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی میٹنگ تھی، اس کا جو ایک بیسس ہے وہ یہی ہے کہ بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان ایسا اعتماد، دونوں لیڈر جو ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان، تمام تر ماضی کے جو حالیہ ماضی کے جو ایشوز ہیں اس سے آگے بڑھنے کی اگر وزڈم ہے اور سمجھ ہے. خرم صاحب اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جائیں تو 99 میں بھی ون کین سے کہ بہت زیادہ ڈسٹرس تھا آپ دونوں کی جماعتوں میں، سارے 90s میں، بٹ خیر 99 میں مشرف صاحب کا کو ہو گیا. اس کے بعد 2006 تک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. تو اٹ ٹک دیٹ لانگ for the trust deficit to be addressed, if I can say that. تو اس دفعے آپ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ لوگ مہینوں کے اندر اس کو حل کر لیں گے؟ ہماری تو کوشش ہے کہ سالوں میں، ہفتوں میں حل ہو جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اعلامیہ ایشو کیا گیا اس میں میثاق جمہوریت سے آگے بڑھنے کا بھی ذکر ہے کہ ہمیں اس سے آگے جانا، اس کو ریوائز میثاق جمہوریت بینظیر بھٹو صاحبہ نے آپ کے ساتھ سائن کیا اور اس کے بعد انہوں نے جا کے مشرف صاحب سے یہی تو ماضی کے سارے معاملات ہیں جو ہمارے آڑے آتے ہیں ایک مشترکہ ایکشن لینے میں. لیکن بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی جو بھی ایشوز ہوں یا ماضی ہوں، اس وقت قوم مشکل میں ہے، اور خاص طور پہ جس قسم کی گردن توڑ مہنگائی کا ہم سب سامنا کریں، اور جو 1 جولائی سے مزید آنے والی ہے کہ گھی کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے اور چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں پاکستان کی جو رہنے والوں کے لیے، جو بالکل ہی کہتے ہیں کہ ہمارے غریب ترین طبقے جو استعمال کرتے ہیں، جب ان کی قیمتوں میں آلریڈی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 24% اضافہ ہو چکا ہے حالیہ ہفتوں میں، تو جب مزید ہوگا تو یہ معاملہ بڑا، تو ہمیں چیلنج ہے آئی تھنک ہماری سوبرائٹی کا اور میچورٹی کا، کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر چلیں اور اس معاملے سے قوم کو نکالیں تاکہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو. پاکستان کی جمہوریت کے اوپر بھی بہت سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، تو وہ بھی دور ہونے چاہیے. خرم صاحب آپ کے ویسے ذاتی خیال ہے سارے ایشو کے بارے میں کیا ہے؟ جیسے اٹس ویری کلیئر کہ آپ کے خیال میں یہ حکومت بالکل اہل نہیں ہے چلانے کی حکومت، تو آپ کے خیال میں اب آپ کو چیئرمین سینٹ کے اوپر ایک تو فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد کیا آپ کی جماعتوں کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے لوگوں کی خاطر، یا حکومت یا پارلیمنٹ کے اندر چینج کریں؟ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ جب ایک دفعہ یہ بجٹ والا معاملہ جہاں جس بھی کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بعد ہمیں آہستہ آہستہ اس کو بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ اس سال موسم خزاں میں ہمیں ضرور سڑکوں پر آنا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے. پارلیمنٹ میں تبدیلی نہیں، پارلیمنٹ کا کام بھی جاری رہے گا، لیکن جاری تو ہے، مطلب کہ چینج ان دا گورنمنٹ اینڈ یو ہیو دا نمبرز. اگر آپ چیئرمین سینٹ تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ حکومت بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر چینج آئے گا بھی تو وہ ایک بڑے، وہ بھی اگر حکومت
قومی اسمبلی میں چینج آتا ہے وہ بھی بہت ہی چند ووٹوں کے اوپر اس کا انحصار ہوگا, جو کہ ایک مضبوط حکومت نہیں ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ اگلے سال موسم بہار میں دا اسپرنگ آف 2020 پاکستان میں نئے انتخابات ہوں اور پاکستان کی قوم اس بات کا فیصلہ کرے کہ حکومت کون کرے گا. بہت بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے غلام عباس کی, جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں. سزائے موت کی ان کو سزا دی ہوئی ہے, مگر جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق وہ ذہنی مریض ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ان قیدیوں کی جن کو ذہنی کوئی مرض ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی ان کو سزائے موت دی جاتی ہے. اسی طرح کا ایک کیس آج کل پھر خبروں کے اندر ہے, اس کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے, اخبارات میں اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ان کے مطابق 36 سالہ غلام عباس جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے, ان کو کل یعنی کہ 18 جون کو پھانسی کی سزا دینی ہے, مگر ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کے مطابق غلام عباس جو ہیں وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو اس کی دوائی بھی اس حوالے سے دی جاتی ہے. غلام عباس کو 2006 کے اندر سزا ہوئی تھی اور اب تو ان کے حوالے سے جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے اس کیس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی صدر پاکستان کو اس حوالے سے ایک خط لکھا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ اس پھانسی کو روک دیا جائے اور پہلے غلام عباس صاحب کا تفصیل سے معائنہ کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ ان کو کون سا ذہنی مرض ہے اور کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ ان کو ان کے جرم کی سزا دی جائے چاہے وہ کچھ بھی ہو. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح جو مریض ہوتے ہیں جن کو کوئی ذہنی مرض ہوتا ہے ان کو سزا بھی دے دی جاتی ہے. ڈائگنوزز اگر ان کا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ان کو جیل میں بھی وقت گزارنا چاہیے, سزائے موت تو ایک دور کی چیز ہے. پچھلے دنوں میں ہی ہم نے ایک اور بھی اس حوالے سے کیس دیکھا تھا جب خضر حیات جن کو اسکیزوفرینیا جو تھا وہ ڈائگنوز ہو چکا تھا اور ان کی سزائے موت کو پوسٹ پون تو کر دیا گیا تھا مگر اس کے باوجود ان کی جیل میں خود ہی موت ہو گئی. اسی حوالے سے اور اس ایشو پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ بلال صاحبہ جو ماہر قانون ہیں اور سربراہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی. ویلکم ٹو دا شو سارہ. السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. جی سارہ, تو ہمیں کچھ تفصیل بتائیں یہ غلام عباس کا کیا کیس ہے اور کیسے پتہ چلا کہ وہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں اور کیا تفصیلات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ یہ کیس ہماری نوٹس میں صرف آئے جمعرات کے دن جس دن ان کے ڈیتھ وارنٹس نکلے. ہم نے جب ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا, رابطہ کیا, تو ہمیں بتایا گیا, ہمیں پوری ان کی تمام جو فیملی ہسٹری ہے مینٹل النس کی وہ ہمارے سامنے آئی. ہم نے اس بنیاد پہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا اور جیل کو لکھا کہ آپ ہمیں ان قیدی کی میڈیکل ریکارڈ ذرا پیش کر دیجیے. اور اگین ہم نے منسٹری آف ہیومن رائٹس اور منسٹری آف لا کو لکھا کہ آپ وی تھنک دیر مائٹ بی اے پرابلم, تو آپ ہمیں ان کے میڈیکل ریکارڈز دلوا دیں. ان کے جب جیل کے میڈیکل ریکارڈز نکلے تو وہ جنوری سے لے کے اب تک وہ سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ ریسیو کر رہے تھے, لیکن کچھ زیادہ اس بات پہ لکھا نہیں گیا کہ ان کی بیماری کیا تھی. ہم نے وہ ریکارڈز اور فیملی کا جو ساری ہسٹری ہے وہ پیش کی ڈاکٹر ملک مبشر جو کہ سپریم کورٹ کے اپوائنٹڈ ڈاکٹر ہیں, وہ اسسٹ کر رہی ہیں فل بینچ کیس میں. سائیکیاٹرک ایکسپرٹ ستارہ امتیاز ان کو ملا ہوا ہے. اور انہوں نے جب ان کے فیملی سے بات کی, میڈیکل ہسٹری لی, ان کی سائیکو سوشل ہسٹری لی, ریکارڈز دیکھے, تو انہوں نے اپنا
प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस दिया कि ये काफ़ी सीरियस साइकियाट्रिक इलनेस का शिकार है। इसकी फैमिली में इसके वालिद साहब को खुदकुशी करने की कोशिश की क्योंकि वो इतने मेंटली इल थे। इसकी बहन को न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, इसकी पुप्पो को भी मेंटल इलनेस है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इन द फैमिली। और इसको भी बचपन में फिट्स होते थे, सीजर्स होते थे, फिट्स होते थे। उसकी बुनियाद पे फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली आयशा, इन सारों को हमने लिखा कि इस एग्जीक्यूशन को रोकना चाहिए, इनका प्रॉपर मुआयना होना चाहिए, क्योंकि एक मेंटली इल पर्सन को एग्जीक्यूट करना हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वायलेशन है, इस्लामिक लॉ की वायलेशन है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट भी आजकल देख रहा है इन फुल बेंच 5 मेंबर बेंच इसी क्वेश्चन को देख रहा है। इस बात पे फिर सारा, तो ये आप जो इतनी तफसील बता रही हैं, इससे तो लगता है कि ये जब प्रॉबेबली इनको सज़ा मिलने से पहले या जुर्म करने से पहले भी इनके घर वाले तो जानते थे कि इनको कोई ना कोई मसला है या किसी किस्म का जो भी है, मगर क्या उनका जब ट्रायल हुआ, जब उन्होंने उनको ये सज़ा दी गई, तब उनके लॉयर्स को मालूम नहीं था या कोर्ट के अंदर वो ये बात हाईलाइट नहीं कर पाए या जज ने बिल्कुल इसको अहमियत नहीं दी? नहीं, ये इशू कभी रेज ही नहीं हुआ, बिकॉज इनकी अगर आप एक गरीब तबके में देखें तो मेंटल इलनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। जब हम भी इनकी फैमिली से मिले तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम उनसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उनको नहीं लगता था कि इसकी केस से कोई भी ताल्लुक है। वो तो बस कहते थे हाँ ये बीमार रहता था। फिर क्योंकि हम ट्रेंड हैं कि हम सवाल किस तरह करें, ये एविडेंस किस तरह सामने लाएं, इसलिए हम ये फैमिली हिस्ट्री निकाल सकते हैं। डॉक्टर्स भी जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं कि फैमिली साइको सोशल हिस्ट्री किस तरह निकालनी है। देखिए जो वकला होते हैं वो तो कभी, ज़्यादातर वकला जो होते हैं जेल में जाके अपने क्लाइंट को नहीं मिलते। कोई क्लाइंट जिसको भी आप मिलें, जब तक आप ट्रेन ना हो, टाइम ना स्पेंड करें, आप उनकी मेंटल इलनेस को अनकवर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सिस्टेमिक फेलियर क्या था? सिस्टेमिक फेलियर ये है कि हमारे मुल्क में 4000 से ज़ायद कैदी, 5000 से 8000 तक कैदी सजाए मौत के होते हैं। हम 510 लोगों की हम फांसी दे चुके हैं। हमें पिछले 70 सालों से ये सज़ा हमारे सिस्टम में है, लेकिन हमारा सिस्टम बार बार फेल करता है जो सबसे गरीब और सबसे वनरेबल लोग होते हैं। और अभी तक हमारे तो सारा, जब इनको जेल के अंदर आप कह रही हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स दवाई दी जा रही है और इनकी ट्रीटमेंट की जा रही है इस हवाले से, तो क्या कोई जेल की इंतज़ामिया तक भी ये खबर नहीं पहुंची जो वहाँ इनका इलाज कर रहे हैं? उन्होंने भी ये इत्ला किसी को नहीं दी कि इनको इस किस्म के मसाइल हैं और शायद इनको ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? वेल देखिए, उन्होंने तो फ्राइडे तक, जब हमने उनसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने एक उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली कि जी ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ डिप्रेस्ड है। लेकिन जब हमने उनकी दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब उनको दे रहे थे हमने चेक की तो उसमें उनको पावरफुल एंटीसाइकोटिक्स दिए जा रहे हैं। तो जो बंदा डिप्रेस्ड होता है आप उसको एंटीसाइकोटिक्स तो नहीं ना देते। लेकिन अगेन ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। देखिए जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं उनके पास 4000-5000 कैदी है, एक साइकाइट्रिस्ट है। तो अगर आप कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे सिस्टम की कैपेसिटी ओवरस्ट्रेच हुई हुई है और इसीलिए ये गलतियाँ होती हैं। हमें सिस्टेमिकली ओवरहॉल करना पड़ेगा। हम इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि पता नहीं ये कोई वेस्टर्न एजेंडा है। हम पाकिस्तानी कैदियों के लिए कहते हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ पे 80% ओवर क्राउडिंग है आपकी जेलों में, यू हैव टू आप अपने सिस्टम्स ठीक करेंगे तो आप सबसे मजीद शदीद सजा दे सकते हैं। बिल्कुल सही सारा। तो इसी हवाले से जैसे आपने कहा कि ये सिस्टम का मसला है और जो जेल्स हैं उनकी कैपेसिटी ओवर स्ट्रेच्ड है, तो ये भी हो सकता है कि जो वहाँ डॉक्टर हों उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा दवाई दे दी हो, शायद इतने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं कि जेल रिपोर्ट से तो ये भी नहीं मालूम हो रहा कि इनको मसला क्या है, इलाज किस चीज़ का हो रहा है। आपको सिर्फ ये मालूम है कि उनको एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं।
एब्सोल्युटली, लेकिन जब तक आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, हमारी प्रिजन लॉज ये कहती हैं कि जो कैदी बीमार होता है उसका एक सिस्टम होता है, उसको आपने बाहर मुआयने के लिए भेजना होता है। लेकिन अगर वो कैदी फ्लैग ही नहीं होगा, क्योंकि एक साइकाइट्रिस्ट पता नहीं हजारों 100 कैदियों को देख रहा है फॉर 2 मिनट्स, तो 2 मिनट में तो मैं भी आपको नहीं बता सकती कि लीगल आपकी प्रॉब्लम क्या है या हल क्या है। सो द इशू इज डीपर, बट आई वुड लाइक टू से कि फेडरल गवर्नमेंट में लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो इस सिस्टम को ठीक करने पे काम कर रही हैं। लेकिन हमारी यही हम यही कहेंगे कि उनके बावजूद डॉक्टर मज़ारी ने बहुत मेहनत की है इस केस के ऊपर, मलिका बुखारी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस, और सबसे ज़्यादा जो ना आयशा चौधरी जो कि MPA हैं पंजाब की, उन्होंने बहुत इस केस की आगे पीछे 3 दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत की इन औरतों ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल है उस हवाले से। स्टे विद अस। Stability does not mean exchange rate stability. Financial stability means कि जो आपके जो banks हैं वो secure हैं, और जो भी आपकी financial transactions हैं वो होती हैं without any issues. We will fight inflation and we will continue to use all tools at our disposal to fight inflation. वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुआशी सूरत हाल के हवाले से। कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने ये दावा किया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को तकरीबन $3.5 अरब का कर्ज़ा देने वाला है, जिससे इस्लाहात की जाएंगी इकॉनमी के अंदर। मुशीर ख़जाना ने यह भी कहा था कि इसमें से जो तकरीबन $2 अरब हैं वो इसी माली साल में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मगर आज अखबारात में कुछ ख़बरें थोड़ी मुख्तलिफ थी। ADB की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि अभी तक कुछ फ़ाइनलाइज़ नहीं हुआ, नेगोशिएशंस जारी हैं, और अभी जो ये अमाउंट है और इसकी जो डिटेल्स हैं ये तय होना बाकी हैं, और ये ADB के जो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये सब कुछ फ़ाइनलाइज़ करना है, और शायद ये सब कुछ फ़ाइनलाइज़ होगा जब IMF की तरफ से जो पैकेज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट थी वो भी उनके बोर्ड से फ़ाइनलाइज़ होगी। क्या ये हुकूमत के लिए एक और एम्बैरेसमेंट है? क्या हुकूमत ने फिर इन एडवांस एक ऐलान कर दिया जो इसको नहीं करना चाहिए था? साथ में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जो नई इकोनॉमिक टीम है वो एक प्लान पे काम कर रही है जिससे मुल्क के अंदर उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेकाम आ चुका है। उन्होंने कहा कि जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जब ये स्टेबलाइज़ किया उसकी वजह से ही मसाइल हुए, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे उसकी वजह से कम हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं लेगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं STPI के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तो ये जो ADB की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन सी आज सामने आई है, क्या ये कोई उन्होंने जैसे कुछ लोग कह रहे हैं हुकूमत को बहुत सीरियसली स्नब किया है? क्या हुकूमत को भी ये ऐलान इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था? देखिए, जिस तरह से IMF पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू IMF के बोर्ड की अप्रूवल से है, इसी तरीके से ADB इन प्रिंसिपल तो फैसला कर चुकी है कि ये गैप जो है जो बाकी का फाइनेंसिंग गैप था बैलेंस बजटरी सपोर्ट के लिए वो दे रही होगी, लेकिन 6 बिलियन यानी कि IMF से और हाँ जी 3.4 अरब जो है वो ADB से। लेकिन अगेन ये मशरूत है 2 चीज़ों से, एक कि IMF का जो 3 जुलाई वाला बोर्ड है वो क्या फैसला करता है, फॉर्मली इसकी अप्रूवल देता है, और दूसरा ADB का बोर्ड इसकी फॉर्मल अप्रूवल देता है या नहीं देता।
اور یہ 3.4 ارب ڈالر جو ہیں یہ اگلے 3 سالوں میں دیے جائیں گے. صحیح. اس میں سے اب یہ کوشش ہوگی کہ کتنا پاکستان کو پہلے سال میں مل جائے, کتنا دوسرے میں ملے. تو آبویسلی جب تک آپ کے سارے پروسیجرز اور ساری فارمیلٹیز پوری نہیں ہوتی ہیں, دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپ. سو تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہو مگر آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے وہ اس جو بھی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اس کو اپروو نہ کرے؟ اس طرح کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اب پاکستان میں تو اس طرح گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے یہ فائنلائز کر. چانسز کم ہیں, لیکن اگین اسٹاف جو ہمارے پاس مشن آیا تھا وہ دے آر ناٹ آتھورائزنگ وہ باڈیز کہ وہ آتھورائز کر سکیں. وہ ریکمنڈیشن تو دے سکتے, تو ان ریکمنڈیشن کو بورڈ ممبرز جو ہیں بینک کے اور آئی ایم ایف کے انہوں نے اپروو کرنا ہے. تو آئی ایم ایف کا بورڈ جب اس کو اپروول دے دے گا تب وہ فارمل ہوگا. نہیں بٹ مطلب کہ کیا یہ تاریخی طور پہ کسی اور ملک کے ساتھ کبھی ہوا ہے کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اور پھر بورڈ نے کہا نہیں؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ اگر کچھ ایسا ہو تو وہ وہاں پہ اسٹاف جو ہے وہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ جی ہماری کنکلوزیو رہی ہے ٹاکس, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی مزید بات چیت کریں گے, یا اس کو مشروط کر دیا جاتا ہے. تو پاکستان کے کیس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آلریڈی ہم فرنٹ لوڈ کر چکے ہیں جو پرائر ایکشنز میں تھی. اس دفعہ کا بجٹ جو ہے وہ بھی انہی لائنز پہ بنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ایک میجر آپ کو ڈیویشن نظر آئے گی پچھلے سالوں کی نسبت, وہ یہ تھا کہ جو این ای سی کے فگر تھے گروتھ کے 4%, منسٹری آف فائنانس نے ان میں ڈاؤن ورڈ ریویژن کی 2.4%. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ ایک فریم ورک کے تحت ہو رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی میجر ہچ اس میں موجود ہے جس کی وجہ تو سوری ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے ابھی جولائی 3 کا ذکر کیا کہ تب شاید بورڈ میٹنگ ہوگی آئی ایم ایف کی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا بجٹ اس سے پہلے پاس ہوگا اور اس کے بعد اپروول وہاں سے آئے گا؟ دیکھیے بجٹ میں ایک جو آؤٹ لائن ہے وہ دے دی گئی ہے. صحیح. اور اب آبویسلی آئی ایم ایف کو وہ ایک ٹھیک ہے اس کے ایگریمنٹ کے تحت اب کنٹیکشنری پالیسی تو بنتی ہے, لیکن آئی ایم ایف ملکوں کی سیاست جو ہے وہ تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. تو آبویسلی آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد ہے, وہ چاہے تو اس کو ریجیکٹ کر دے, وہ چاہے تو اگر اس میں اپوزیشن کے پاس جو میجورٹی ہے یا اپوزیشن اور ٹریری بینچز کے کچھ اراکین مل کے چاہتے ہیں تو وہ آئی ایم ایف کے ڈیل کو ریجیکٹ کر دے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اب آپ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن کو فورس تو نہیں کر سکتا کہ بجٹ لازمی پاس ہو. حکومت کو اپنی ایک پولیٹیکل ول اور ایک ریزالو دکھانا تھا کہ جی ہم اپنی اکانومی کو درست سمت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے لیے یہی کافی ہے فی الحال. اور پھر یہی سوال اگر میں پوچھوں کہ چانسز اگر ایک دفعہ جب آ جائے گا آئی ایم ایف سے اپروول ان کے بورڈ سے, تو پھر چانسز یہ ہیں کہ اے ڈی بی بھی اس کو اپروو کر دے گا, مطلب کہ وہاں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے, جو ہی آئی ایم ایف جو ہے اس کو اپروو کرے گا اس کے بعد اے ڈی بی بھی اپنے بورڈ میں اس کو ڈسکس کرے گا, اور اے ڈی بی جو ہے یہ 3.4 بلین ڈالر کی سپورٹ جو ہے بجٹری سپورٹ یہ دے دے گا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اس دفعہ کے بجٹ میں بھی اس کو بڑا کلیئرلی مینشن کیا گیا ایکسٹرنل فنانسنگ میں کہ ہمیں بیرون ملک سے بجٹری سپورٹ کن کن جگہوں سے لے رہے ہوں گے. تو دو طرح کی سپورٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جو کہ آپ صرف اپنے اکاؤنٹ میں ڈالر رکھ سکتے ہیں, خرچ نہیں کر سکتے, جیسے چین نے یا یو اے ای نے یا سعودی عربیہ نے ہماری بجٹری سپورٹ. تو بجٹری سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے, آپ ایکچولی اس کو پروجیکٹس پہ اور پروگرامس پہ خرچ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو آج پریس کانفرنس کی اسٹیٹ بینک کے چیئرمین نے اور اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی کیا کوئی آج پالیسی انڈیکیشن دیا ہے؟ جیسے انہوں نے میرے خیال میں کافی واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ڈالر کے اوپر تو اب کوئی وہ انٹرونشن نہیں حکومت کرے گی, مگر ساتھ میں جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیٹ بینک اب حکومت کو پیسے قرض نہیں دے گا, اس کا کیا؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک سے جب بورنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی حکومت جو ہے وہ جس کو نوٹ چھاپنا کہتے ہیں سادہ زبان میں, جو پارلیمنٹ کے فلور پہ اکثر ہوتا ہے کہ حکومت اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے نوٹ چھاپ رہی ہے, اور اس نوٹ چھاپنے کے پھر آگے اپنے نقصانات ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہے جب تک اس کی ضرورت رہے گی وہ اس کو ٹائٹن کرتے جائیں گے, اور اس کا نقصان یعنی آبویسلی انٹرسٹ ریٹ اس کا بڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک طرح سے حکومت کو ڈسکریج کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کمرشل بینک سے بھی لون جو ہے وہ زیادہ نہ لے, کیونکہ اس وقت اگر آپ کی میجر بورر جو ہے وہ حکومت ہے
और हुकूमत को डिस्करेज करने के लिए अगर आप अपना मार्कअप रेट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत अगर कम कर्जा लेगी तो वो दूसरी जगहों पे इस्तेमाल हो सकेगा। मगर डॉक्टर साहब जैसे कि इस पर तनकीद आती है कि जहाँ इतना रेट आपने बढ़ा दिया तो वहाँ हुकूमत तो कर्जा कम लेगी मगर बिजनेस भी तो कम कर्जा रहेगा और उसका इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो आपके बिजनेसेस बहुत कम हैं जो कि बैंक से प्राइवेट बैंक बोरिंग कर रहे होते हैं। आपके जो बिग टॉप 10 या टॉप 15 हैं उनके पास ऑलरेडी क्रेडिट लाइन्स मौजूद हैं, उनके पास रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, सारा कुछ है। अगर आप अपने जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिनके पास लिक्विडिटी शॉर्टफॉल होता है उसको देखते हैं तो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स की कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स ही इतनी हाई हैं कि आप अगर पिछले 5-7 सालों के ट्रेंड्स देखें तो बेचारे तो वैसे भी जाके लोन नहीं लेते हैं, वो इनफॉर्मल मीन्स यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो बैंक लोनिंग है वो शायद अगर देखा जाए तो लीस्ट प्रेफर्ड मैकेनिज़्म होता है उनके लिए। जब हिस्टोरिकली लो रेट्स थे, यानी अगर हम पिछली हुकूमत को देखें जब आपके पास सिंगल डिजिट में मार्कअप रेट थे और 6% से कम था, तो तब अगर प्राइवेट सेक्टर धड़ाधड़ बोरिंग कर रहा होता फिर तो ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है सही कि जी मार्कअप बहुत कम था, प्राइवेट सेक्टर ने जी भर के कर्जे लिए। तो अगर उस वक्त भी नहीं लिए थे तो अब भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड है वो इलास्टिक वो है नहीं, उनकी एपिटाइट है नहीं है कि वो जाके फॉर्मल सेक्टर से कर्जे ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।